اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 17ویں شب ہیں۔ یہ وہ عظیم شب ہیں، یہ وہ عظیم رات ہیں جس کا صبح 17ویں کا صبح اسلام کی فتح اور کامیابی اور کامرانی کا دن ہے۔ آج کی رات عبادات کی رات ہیں، مناجات کی رات ہیں، دعاؤں کی رات ہیں۔ یہ روایت میں وارد ہوا ہے، علماء سے ذکر کرتے ہیں علماء۔ آج کی رات جنگ بدر کی، اسلام کی جو پہلی جنگ، سب سے بڑی جنگ، جنگ بدر، اس جنگ کی فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، کامیابی اور کامرانی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ یہ جنگ بدر وجود میں آخر کیوں آئی؟ اس کے بہت سارے عناصر ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، اس میں تمام میں تو بحث نہیں کر سکتے۔ ان میں سے اہم جو وجوہات جنگ بدر آنے کے وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں کو کفار قریش اذیتیں دیتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، ملک بدر کر دیتے تھے، مدینہ سے نکالتے تھے، مکے سے نکالتے تھے، جہاں جہاں مسلمان ہوتے تھے ان کو بہت اذیتیں دیتے، ستاتے تھے کفار قریش۔ اور ساتھ میں مسلمان قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے آگے پیچھے، تو ان کے قافلوں کو، مال کو اغوا کیا جاتا، لوٹا جاتا تھا، لوگوں کو اغوا کر کے قتل کر کے اس طرح اذیتیں دیتے تھے۔ تو یہ جنگ واقع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اہتمام کیا کہ اب اس کا بدلہ لیا جائے۔ ان کے قافلوں، کفار قریش کے قافلوں کے پیچھے پڑ گئے مسلمان، اور جن میں ان کے ایک سرکردہ کو اغوا کیا، ایک کو قتل کیا، کچھ کو اغوا کیا، تو ان میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے خون کا مطالبہ کرنا شروع کیا ابو سفیان کی سرکردگی میں۔ اس طرح یہ واقعہ رونما ہوا جنگ بدر، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ وہ عظیم رات ہیں، عبادات، مناجات، دعا اور شکر خدا بجا لانے کی رات ہیں، یہ تاکید کی گئی ہے۔ اور صبح یہ جنگ شروع ہونے والی ہے 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ شروع ہوئی۔ اور اس جنگ میں کفار قریش کے ہزاروں افراد کا لشکر اور مسلمانوں کے 313 کا لشکر غالب آیا ان کفار پر، جو کہ پہلوان تھے، جو کہ مانے ہوئے پہلوان تھے۔ ان کو زیر کیا اور بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور بڑے بڑے کو قتل کر کے واصل جہنم پہنچایا۔ اس طرح یہ اسلام کی کامیابی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ تو اس رات
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر لے کے گئے، تشریف لے گئے ایک ایسی جگہ پر جہاں بدر کے مقام ہیں. وہاں پہ اس سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ جو کفار نے جہاں کنویں تھے ان کو پہ قبضہ کیا ہوا تھا، جو سخت پہاڑی تھی اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا. دوسری سائڈ پہ مسلمان. رسول السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون ہے اس رات کنواں چونکہ تھوڑا سا دور تھا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اس کنویں سے پانی لے کر آئے. سب اصحاب خاموش تھے. اتنے میں 20 سالہ جوان امیر المؤمنین مولائے کائنات حلال مشکلات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ پانی میں لاتا ہوں کنویں میں. آپ تشریف لے گئے، لشکر کے لیے پانی لینے گئے. جب کنویں پہ پہنچے تو اندھیرا تھا، سخت اندھیرا تھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. ڈھول تلاش کیا کنویں میں، ڈھول نہیں ملا. کہتے ہیں کہ آپ کنویں پہ اترے اور اتر کے مشکیزہ بھرایا، مشک بھرا کے باہر نکلے. جب آنا چاہ رہے تھے رسول اسلام کی خدمت میں پانی لے کے تو تیز ہوا چلنے لگی، سخت ہوا چلی. مولا کائنات رکے، ایک قدم آگے بڑھانا چاہ رہے تھے، دوسری مرتبہ پھر ہوا چلی، پھر رکے، اور تیسری مرتبہ جب آگے بڑھنا چاہ رہے تھے تو پھر سخت ہوائیں چلی اور مولا کائنات رکے. کیونکہ وقت مختص تھا، محدود وقت تھا، پانی ضروری تھا، پہنچانا تھا. پانی لے کے پہنچ گئے رسول اسلام کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ نے دیر کیوں کی پانی لانے میں، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آنا چاہ رہا تھا، ایک مرتبہ ہوا تیز چلی، آندھی آئی اور رک گیا، دوسری مرتبہ پھر ہوا چلی، پھر رک گیا، تیسری مرتبہ پھر ہوا چلی، پھر رک گیا. اتنے میں ہوا صحیح رکی، میں آیا ہوں. تو رسول اسلام نے مسکرا کر فرمایا یا علی آپ کو معلوم ہے یہ ہوائیں کیسی تھی، یہ ہوائیں کیا تھی؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم کیا تھی. تو رسول اسلام نے فرمایا یا علی جب پہلی ہوا چلی تو جبریل امین علیہ السلام 1000 فرشتوں کا ایک لشکر لے کے آپ کے کنویں کی طرف آ رہا تھا اور آپ کو رک کے سلام کر رہا تھا. اور دوسری مرتبہ فرشتہ میکائیل 1000 کا لشکر لے کر آپ کی طرف آیا تھا اور کنویں میں رک کے آپ کو سلام کیا. اور تیسری مرتبہ اسرافیل 1000 کا لشکر لے کر آیا اور آپ کو سلام کیا. یہ آپ کی عظمت ہے. فرشتوں نے آ کے آپ کو سلام کر کے یہاں سے نکلے. خداوند متعال کی طرف سے فرشتے آئے تھے ہمارے پاس کہ ہماری مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے. یہ مسلمانوں کی عظمت کا دن ہے، یہ مسلمانوں کی طاقت کا دن ہے، فتح، اسلام کی فتح کا دن ہے. اور صبح ہو گئی تو مسلمانوں میں 313 کا لشکر تھا اور کفار کے پاس ہزاروں کا لشکر تھا. اور یہ مخبری ہو گئے، رات کو پتہ چلا کہ ان کے پاس ہزاروں کا لشکر تھا. انہوں نے دیکھا کہ ان کے بندوں کو، مخبروں کو بھیجا کہ مسلمان کتنے ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ خوش فہمی میں تھے کہ مسلمان قلیل تعداد میں ہیں، ان کے پاس وسائل بھی موجود نہیں ہیں، ہم جیت سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اسلام کا وعدہ، قرآن کا وعدہ، اللہ کا وعدہ تھا کہ اے حبیب آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو کے رہیں گے. خدا کا وعدہ تھا رسول اسلام کے ساتھ. جب انہوں نے پانی پہ بھی قبضہ کیا تھا، پہاڑی پہ بھی قبضہ کیا تھا،
تو خداوند متعال نے اس رات بارش برسائی، مسلمانوں کو پانی کا انتظام ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوئے اس دن مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں تقویت پہنچانے کے لیے فرشتے نازل ہو گئے، اور مسلمانوں کے آنکھوں میں ان کی تعداد کم نظر آنے لگی، اور کفار کی آنکھوں میں مسلمان زیادہ سے زیادہ نظر آنے لگے۔ مسلمان اصحاب، ہماری جانیں قربان اصحاب پر، اللہ کے رسول کے اصحاب ایسے عظیم اصحاب ہیں جنہوں نے سب کچھ لوٹا دیا اسلام کی خاطر، لیکن ان اصحاب میں جید ایسے بھی ہیں جو رسول اسلام کے بغیر زرہ کے مولائے کائنات اور حضرت حمزہ شہید سلام اللہ علیہما، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ مسلمانوں کے شہداء 17 شہید تھے، ان میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، اور دوسری طرف جو ہیں کفار کے 70 واصل جہنم ہو چکے تھے۔ یہ وہ 2 عظیم ہستیاں تھیں۔ مولائے کائنات نے 35 افراد کو اکیلا مار دیا تھا ان کفار کو، اور ان میں سے جو باقی بچے تھے ان میں بھی دوسرے مسلمانوں کی مدد کر کے ان کو واصل جہنم کرا۔ بغیر زرہ کے لڑنے والے یہ 2 مجاہد تھے۔ آپ کو کہاں کہاں کا ذکر کریں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ نہروان، جنگ جمل، علی کے کارنامے کہاں کہاں ذکر کریں۔ یہ وہ عظیم دن ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا دن ہے۔ رسول اسلام نے ایک مٹھی بھر کنکریاں پھینک دی ان کی طرف، ان کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا، وحشت طاری ہو گیا، اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، نعرے تکبیر کی آوازیں آنے لگی۔ یہ ہے مسلمانوں کی کامیابی۔ اس لیے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی بِبَدْرٍ، جنگ بدر کے دن خداوند متعال نے تمہاری مدد کی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ، تم بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تقوی اختیار کرو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ یہ عظیم اور اللہ کی طرف سے ایک عظیم کامیابی کا دن تھا جنگ بدر، اور اس سے زیادہ آپ کی زحمت، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ آج کے جو ہیں دن کے حوالے سے جو دعا ہے اس دعا کو پڑھیں گے۔ آج کی جو دعا ہیں 17ویں رمضان کی، وہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال، یا من لا يحتاج الى التفسیر والسؤال، یا عالما بما فی الصدور العالمین، صل علی محمد وآل محمد۔ اے پروردگار، اس دن کے صدقے میں، 17ویں روزے کے دن کے صدقے میں، لصالح الاعمال، مجھے صالح عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرما اس دن۔ واقض لی فیہ الحوائج والآمال، اس دن میرے حوائج کو پورا فرما اور میری آرزو کو پورا فرما۔ یا من لا يحتاج الى التفسیر والسؤال، اے وہ پروردگار جسے ان باتوں کی تفسیر اور سوال کی محتاج نہیں ہے۔ یا عالما بما فی الصدور العالمین، اے وہ پروردگار جو دلوں کے بادشاہ ہے، دلوں کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین، محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود بھیج دے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تمام مؤمنین و مؤمنات کو، تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہے
مسلمانان بدر کے واسطے سے، ان مجاہدین کے واسطے سے، ان شہداء کے واسطے سے جو انصار شہید ہو گئے، جو مہاجرین شہید ہو گئے ہیں اس دن، ان شہداء کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کو اتفاق اور اتحاد کی برکت عطا فرما۔ مومنین کے اعمال، دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اسلام کی کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کی کامیابی عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو شاد و آباد فرما، اور اس بیماری کو تمام مسلمانوں سے دور فرما، تمام عالم انسانیت سے اس بیماری کو دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔